ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو ایک مرتبہ پھر آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے لانگ مارچ سے نپٹنے کی حکومتی حکمت عملی تشکیل دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس سے اہم فیصلوں کا امکان تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے مدثر مجید سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں اور رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اجلاس کچھ دیر بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومتی حکمت عملی پر رہنماؤں سے مشاورت کریں گے، جبکہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی، اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ جی بہت شکریہ مدثر مجید ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ سپریم کورٹ نے پی پی رہنما خورشید شاہ کے اثاثوں سے متعلق سوالات اٹھا دیے۔ سابق اپوزیشن لیڈر کے وکیل رضا ربانی نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا۔ اس بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں تصور ملک۔ جی تصور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ نیب مقدمات میں ضمانت کی گنجائش کم ہے۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ضمانت کے اصول واضح کر چکا ہے۔ رضا ربانی نے عدالت کو بتایا کہ لارجر بینچ کے فیصلے سے لا علم ہوں۔ جسٹس یحییٰ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ خورشید شاہ کی اثاثوں کی وضاحت کر سکتے ہیں تو ہی دلائل دیں۔ رضا ربانی نے عدالت کو بتایا کہ خورشید شاہ نے تمام جائیداد گوشواروں میں ظاہر کی۔ رضا ربانی نے کہا کہ عدالت مجھے کیس تیار کرنے کے لیے وقت دے، جس پر سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ جی بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ خانپور میں بینسوں کے باڑے میں سوئے 60 سالہ شخص کی گردن کٹی لاش برآمد۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلیم مغل سے۔ جی سلیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ واقعہ تھانہ سٹی خانپور کے حدود بستی خان محمد میں پیش آیا ہے، جہاں پر 60 سالہ بزرگ خادم حسین گزشتہ رات اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر اپنی مویشیوں کے باڑے میں سویا ہوا تھا۔ اگلی صبح گھر والوں کو خادم حسین کے بستر پر اس کی گردن کٹی لاش ملی۔ اطلاع ملنے پر سٹی پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کے مطابق مقتول کی جیب میں 1,31,000 روپے موجود تھے، جو کسی نے نہیں نکالے۔ نام معلوم فرد یا افراد نے تیز دھار آلے سے خادم حسین کی گردن کاٹی اور موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ سٹی پولیس نے کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جی بہت شکریہ سلیم مغل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ بھارت کی کنٹرول لائن پر ایک مرتبہ پھر بلا اشتیاق فائرنگ، 45 سالہ شہری زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج کی ایل او سی فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارتی فوج کی چیڑی کوٹ سیکٹر میں بلا اشتیاق فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 45 سالہ شہری زخمی ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے جان بوجھ کر مارگٹ گولوں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ زخمی شہری کو طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا، پی ڈی ایم کی فسادی سیاست سے لا تعلق رہنے پر زندہ دلان لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عوام نے اپوزیشن کی انتشار کی سیاست کو یکسر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کی ہستروں کا جنازہ دھوم دھام سے نکلا، جو پوری قوم نے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ شہر کے جھوٹے دعوے دار بری طرح ناکام رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 8 دسمبر کے بعد 13 دسمبر بھی گزر گیا، آر ہونا پار، لیکن افراتفری پھیلانے والے ٹولہ خود ہی انتشار کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جان لیں ملک کی لوٹی دولت واپس لانا پڑے گی۔ اب کچھ بات عالمی منظرنامے کی۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج 19ویں روز میں داخل، پورے ملک میں بھوک ہڑتال جاری۔ مودی سرکار سے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ بھارت میں کسانوں نے مودی کو آگے لگا لیا۔ کسان سارے ملک میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ متعدد ریاستوں میں اہم شاہراہوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ مظاہرین نے سینکڑوں گاڑیوں میں ریلی کی صورت میں بھارتی سفارتخانے کے باہر پہنچنے اور مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ عالمی برادری انسانی حقوق کا احترام کروانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اور اب کچھ بات شوبز کی دنیا سے۔ معروف اداکارہ ماہرہ خان بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی۔ اداکارہ ماہرہ خان نے کہا کہ میرا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد میں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ یہ مشکل ہے لیکن جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اداکارہ نے اپنے چاہنے والوں سے درخواست بھی کی ہے کہ تمام لوگ ماسک پہنیں اور ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ ماہرہ خان کی جلد صحتیابی کے لیے ساتھی اداکاروں سمیت ان کے مداحوں کی جانب سے دعائیں بھیجی جا رہی ہیں۔
اور اب کچھ بات کھیلوں کی دنیا سے۔ قائد اعظم ٹرافی ٹورنامنٹ کے 8ویں راؤنڈ کا آج آغاز 6 ٹیموں کے درمیان پہلی 2 پوزیشنز حاصل کرنے کی دوڑ ہو گئی۔ قائد اعظم ٹرافی فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ کا 8واں راؤنڈ آج سے شروع ہو رہا ہے، جس میں 6 ٹیموں کے درمیان پہلی 2 پوزیشنز حاصل کرنے کی دوڑ ہوگی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کی سندھ کے خلاف اننگز اور 37 رنز کی فتح کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پہلی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ 7ویں راؤنڈ میں اس جیت پر خیبر پختونخوا نے 25 قیمتی پوائنٹس حاصل کیے تھے۔ دفاعی چیمپئن سینٹرل پنجاب مسلسل 2 فتوحات کے بعد اب آخری پوزیشن سے 4تھی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ RNA نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnanewshd.tv اور دیکھتے رہیے RNA نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے اکمل اشرف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔